سوال تو پہلے جب میں ظہوری پڑھنا ایسے منظر میں کہ ظہوری بولیا کی نہ کیتا یار نے یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے پڑھ لو فی سبیل اللہ پڑھ لو کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار نہیں اکھیاں بنایا سونے دے دیدار اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عید ولادت اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے واسطے سارا کچھ بنایا انہوں کو میرے مصطفیٰ نے کی عرض کی تھی سویا اللہم انت اللہ فرماندہ سویا تو ہے اللہ فرماندہ سویا تو ہی تو ہے حضور عرض کر دیں اللہم انت مولا تو ہی تو ہے مولا تو ہی تو ہے آج جی دیکھو حضور دی اپنے رب دی بارگاہ اللہ فرماندہ سونیا تو ہے میرے آقا کے کر دینا سونیا تو ہے سونیا تو ہے وما آنا میں تے کچھ بھی نہیں ہوں اور ایسے جملے نو لے کے تھوڑی سی میں محبت علی عقیدے دی گل کر دیا حضور نے فرمایا وما آنا میں کچھ نہیں ہوں ایسے جملے نو لے کے اگر کوئی آکھے دیکھو حضور کچھ نہیں تے کافر ہو گیا بے ایمان ہو گیا نہیں جی حضور نے فرمایا میں کچھ نہیں کل سمجھ آ رہی حضور نے فرمایا میں کچھ نہیں میں کیا حضور نے فرمایا تینوں آکھن دا حق نہیں میں سمجھ آ نہیں پایا ایسے جملے لے کے کوئی شرف یا مولوی آکھے کہ ہوئے کو حضور فرما رہے ہیں میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں ہن کوئی ملا یہ آکھے دیکھو حضور آندے نے میں کچھ نہیں تے مطلب یہ سمجھ آیا کہ حضور معاذ اللہ کچھ نہیں میں کہ ملا تینوں حق نہیں ہے یہ میرے آقا دا حق ہے اپنے رب دی بارگاہ وچ اس مسئلے نو جے سمجھ گئے ہو تو پھر اس مسئلے کو بھی سمجھ جاؤ قل انما انا بشر مثلکم سونیا تو آخ میں تواڈے ورگا ہاں یہ میرے نبی دا حق ہے کسے مولوی نو جرت نہیں آکھے نبی ساڈے ورگا ہے
مسئلہ سمجھ آ رہے حضور فرمایا کرتے ہیں مولا تو ہی ہے بس تو ہی ہے وما انا میں تے کچھ بھی نہیں تیرے واسطے ہی سب کچھ ہے اللہ فرماتا ہے سونیا میں ساری دنیا تیرے واسطے بنائی ہے میرے آقا رب بھی بارگاہ چڑھ کر دے سونیا تو ساری دنیا تیرے واسطے بنائی میں ساری دنیا تیرے واسطے چھٹی بس تو ہی تو پتہ چل گیا حضور سب تو پہلو اللہ دسیا کہ سارا کچھ تیرے واسطے بنایا میرے آقا ہی اول حضور سب تو پہلے پھر اگلی روایت سن لو اے بھی نشر الدین دے صفحہ نمبر 8 دے اوپر موجود ہے علامہ اشرف علی خان کی صاحب لکھتے ہیں سہل بن صالح حمدانی تو روایت کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر دے بیٹے آپ کو پوچھا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں تو اول کی میں نے میرا پھر دل کردہ میں ایک بار پیر میرے شاہ یہ روایت پڑھ کے پھر پڑھا اس روایت تو بعد میں وہ مزید مطلب یہ مزہ کرے حضرت امام جعفر صادق کو پوچھیا سونیا اے فرما میرے آقا سارے نبیوں تو پہلے کیویں نے اول الانبیاء کیویں نے حالانکہ بھیجن میں سے سب تو آخر دے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ نے جناب آدم جدوں آپ دیاں پشتاں وچوں عالم مساق وچ آدم دی پشتاں وچوں کڈیا انہاں ساریاں کو اقرار لیا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں فرمایا جنے سب تو پہلے ہاں وچ جواب دتا او میرے تیرے نبی دی ذات ہے سب تو پہلے بلا آکھیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار حضرت امام جعفر صادق فرمان کہ سارے نبیوں تو پہلے جس کو دتی میم کن فیکون کن فیکون کل دی گلے اسائیں کے پریت لگائی تو میں حرف نشان آہا جدو جتی میم گواہی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا تو ساری بات سنی کو بیٹی حوالہ بھی سن لو جی اے 12 صفحہ نمبر 12 ہے حضور دا اول ہونا جناب آدم تو بھی پہلے جناب آدم تو بھی ہر مخلوق تو پہلے دیتے چنہ سے حضور آدم تو پہلے اللہ نے جناب آدم کو بنایا
آپ دی پسلی بچوں جناب حوا نو بنایا جی روایت موجود تیسری روایت 12 نمبر صفحے دے اوتے جناب حوا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں قریب ہون لگے جناب حوا بول کے آندیاں نے بابا جی مہر لے آؤ ادھر پہلے مار دیو یہ میں نے لکھا اشرف تھانی صاحب لکھا ہے کو 12 نمبر صفحہ جی تیسری روایت ہے اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے جناب حوا نے مہر منگیا جناب حوا نے مہر منگیا عرض کیتی جناب آدم دی بارگاہ چ میرا مہر دیو پھر قریب آن دیا گی جناب آدم نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا آکھیا مولا میں مہر وچ کی دیواں کوئی شے نہیں مہر وچ کی دیواں اللہ نے فرمایا آدم میرے حبیب محمد دے 20 واری درود پڑھ دے میں انہوں تیرا مہر بنا دیا میں کیا مرضی جی ہون تک کچھ ہے سمجھ لو اشرف علی تھانوی صاحب لکھا ہے تو تے میں جمعی نبی دے درود دے صدقے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب لکھا ہے جناب حوا نے قریب نہیں ہون دیتا قریب ہوئے نا تو پھر اگے نسل انسانی شروع ہوئی ہے جی انہی دیر تک قریب نہیں ہون دیتا جنہی دیر تک مہر نہیں ملے گا مار کی دیتا 20 بری ارے حضور آئے نہیں 20 بری حضور کی ذات سے درود و سلام پڑھیا کی مطلب ہے حضور پہلو موجود نہیں میرے آقا دا نور پہلو موجود ہے پھر یہ تھے میرے باہو بولے جھنگ دا رومی بولے کیا کیا بے بسم اللہ آخری روایت سماعت فرماؤ یہ ساری دنیا کا واسطے بنی ہے
حضور واسطے ساری کائنات کا واسطے بنی، حساب کتاب جنت دوزخ ساری کائنات، شجر و قمر، شجر و حجر، شمس و قمر، جن و بشر، برق و ثمر، ساری کائنات حضور واسطے بنی۔ حضور سب تو پہلے، میرے آقا سب تو پہلے تھے، سارا کچھ میرے نبی واسطے بنی۔ حدیث پاک سن، حضرت جبریل امین اللہ دے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو جا، یا اللہ کی آنکھاں، یا اللہ کی آنکھاں، کی آنکھاں، فرمایا جا میرا پیغام دے جا کے محبوبہ سونیا خلیل بنایا کہ تینوں حبیب بنایا ہے، ایک گل مکی نہیں۔ آکھیا سونیا وما خلقت خلقا اقرب علی منک، سونیا جنی مخلوق بنائی، جنی دنیا بنائی، مخلوق وچ ساری مخلوق شامل، نبی رسول شامل، ملائکہ شامل، ہر عزت والا شامل۔ اللہ فرمایا محبوبا وما خلقت خلقا اقرب علی منک، سونیا جنی مخلوق بنائی ہے انہاں ساریاں وچوں تینوں وکھری شان عطا فرمائی ہے۔ سونیا ساری مخلوق ایک پاسے، تو ایک پاسے، تیری سارے وچوں بلے بلے، تیری سارے وچوں شان جدا ہے، تیری سارے وچوں عظمت بڑا ہے، تیرے نال تو کوئی نہیں، مقابلے مولوی کر دے پھر اللہ نے نبیوں چ کوئی نہیں، رسولاں چ کوئی نہیں، پوری کائنات وچ میرے مصطفیٰ دے جوڑ تک کوئی نہیں۔ مصور نے میسی حد کر چدتی بڑے جنے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تیرے نال تک کوئی نہیں، یا اللہ میرے ساری کو دنیا بنائی کر واسطے۔ جبریل جا کے میرے محبوب نوں دس، اے لفظ سنے یہ سارے لفظ حدیث مبارک کے لفظ دھیان نال۔ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب نوں دس جا کے سوال پیدا ہوندا ہے، سونیا تیرے واسطے سارا کچھ بنایا ہے، اے ساری دنیا بنائی ہے، تو سارے تو اللہ ہے، اے دنیا بنان دا مقصد کی ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ۔ سونیا ساری دنیا اس واسطے بنائی ہے
ساری دنیا بنائیے تاکہ دنیا نو تے اہل دنیا نو دساں لے اعرفہم کرامتک تیری کرامت دساں و منزلتک تیری منزلت دساں تیرا مقام دساں کہ میرا محبوب کڑیاں شانہ والا اوڑ کر کالی کملی اے معاشر سارا کچھ ہونے سوال ہے پیدا ہوں رہے نا اللہ سب کو جان دے سارا کچھ ہوتے علم اچھے پھر معاشر پپا ہونا ہے صاحب کتاب سوال جواب ہے کی یہ سارا کچھ کالے واسطے اللہ فرماتا سونے صرف تیری شان دسن واسطے تیرا مقام دسن واسطے تیری عزت دسن واسطے منظر سارا سامنے اللہ سب کچھ جاندا ہے حدیث پاک پہ دس دیے سارا کچھ بنایا سونیا تیرے واسطے تیری شان دسن واسطے تیرا مقام دسن واسطے تیری عزت دسن واسطے تیری شان دسن واسطے سارا کچھ رب جاندا ہے حشر سجایا سونیا سادے واسطے تاکہ ساری دنیا ساری دے بوے جو ہو کے تیرے بوے تے آئے تے میں دسانا دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکینی نہ سال تے مکینی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکینی کل حشر دی اے آمینہ تیرے لال تے یہی دسنا ہے بس یہی دسنا ہے کل حشر دی اے آمینہ تیرے لال تے مکینی تیرے لال تے مکینی کل حشر دی اے آمینہ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب نو دسو ولولا کا ما خلقت الدنیا سونیا تو نہ ہوندا دنیا میں کدے واسطے بنانا سونیا ولولا کا لما خلقت الدنیا دنیا میں سب کچھ آ گیا سونیا تو نہ ہوندا میں دنیا بنانی نہیں سی سونیا تو نہ ہوندا تینوں بنانا مقصود نہ ہوندا میں دنیا بنانی نہیں سی دنیا بنائی ہے سارا جہان بنایا ہے سونیا تیرے واسطے تینوں سب تو پہلے بنایا ہے تیرے واسطے ساری دنیا بنائی ہے تیرے واسطے سارا جہان بنایا ہے تیرے واسطے اہل دنیا بنائی ہے سونیا سارا کچھ تیرے واسطے بنایا ہے تینوں اپنے واسطے بنایا ہے ایسے واسطے تے اسی آخری صداوت سے ہی لڑنے ہیں کہ سونیا تیرے صدقے ایسا وسن ہے تیرے صدقے ساڈا بیڑا پار ہونا ہے تے تیرے در تے ساڈا گزارا ہونا ہے ایسے واسطے اسی آنے ہیں صدا وسیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے اساں غریباں دا گزارا ہر جمعے کو نوک نہ پوے کہ پڑھو یا رسول اللہ بھی کونوں یاد نہیں ہویا پتہ نہیں کہنا یاد ہونا جتھے ہندے اساں غریباں دا گزارا اسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے سانو ہے صرف تیرا سہارا
تسی آئے تے آ گئیاں بہار یا رسول اللہ تسی آئے تے آ گئیاں بہار یا رسول اللہ مصطفیٰ دا اگلے جمعے جلسہ جلوس بھی ہوئے گا لیکن وہ دے اندر ایک خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ ہوئے حضور کی عزت و ناموس واسطے حضور کی شان واسطے میلاد کی خوشی جلوس کٹو کوئی مطلب مولویاں دے فتویاں شتویاں نہیں یہ جلوس حضور دی عظمت واسطے ہونا ہے لیکن وہ دے اندر ایک خیال رکھنا ہے کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہوئے غیر شرعی کام نہ ہوئے غیر شرعی معاملہ نہ ہوئے اب موٹر سائیکلوں دے سلنسر کٹ کے جو ڈیش بازی منڈے کرتے ہیں بالکل شرع جائز نہیں ہے جلسہ جلوس میلاد مصطفیٰ دا چل دے جاؤ صبح نہاؤ غسل کرو خوشبو لاؤ سونے کپڑے پاؤ کیونکہ ساریاں عیداں تو وڈی عید ہے ساریاں عیداں تو وڈی عید ہے عیداں ساریاں ملیاں تے اس عید دے صدقے ایک سارے اہتمام کرو درود شریف پڑھ دے جاؤ نعت شریف پڑھ دے جاؤ نعتاں پڑھ دے حضور دی میلاد دیاں خوشیاں کر دے جاؤ تے انشاءاللہ رب تواڈے تے کرم فرماندا جائے گا اللہ تعالیٰ تواڈا حامی و ناصر ہوئے امان توفیقی الا باللہ